کہ یاد رکھیں جب تک ماحول نہیں بدلے گا اس وقت تک آپ توبہ پہ پکے ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہتے ہیں یار بد یہ مار بد سے بھی برا ہوتا ہے. مار سانپ کو کہتے ہیں سانپ کا ڈسا ہوا جان سے جاتا ہے اور برے دوست کا ڈسا ہوا بس اوقات ایمان سے بھی چلا جاتا ہے. یہ توبہ ہے کیا؟ فرمایا یہ توبہ اللہ رب العزت سے اپنے کنیکشن کو جوڑنے کا نام ہے جو گناہوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے, جو شیطان کے ان اوچے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے, جو انسان نافرمانی کے ذریعے اپنا کنیکشن اور تعلق اللہ کی ذات سے توڑ لیتا ہے, اس کے جوڑ لینے کا نام توبہ ہے. اب توبہ محض زبان سے کہنے کا نام نہیں کہ آپ نصرت فتح علی خان کی قوالی لگا لیں اور توبہ 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 کہتے رہے, یہ توبہ نہیں. فرمایا تم قرآن میں غور نہیں کرتے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ سے معافی مانگو بے شک وہ غفار ہے معاف کرنے والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم دین کے مختلف ٹاپک پر بات کیا کرتے ہیں, تو آج استغفار کے فضائل کے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے محترم اجمل فاروقی صاحب کو. جی اجمل فاروقی صاحب, کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول الکریم. جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بھائی عبدالروف صاحب, اللہ کا بڑا احسان ہے. الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے خیر عافیت سے ہوں. امید ہے کہ آپ بھی خیر عافیت سے ہوں گے. الحمدللہ جی. اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے. ہاں. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں جس دینی ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین جی آمین. اچھا مولانا صاحب, اس پرفتن دور کے اندر انسان جب گناہوں کے اندر ڈوب جاتا ہے اور دل کی سیاہیاں بھی بڑھنے لگتی ہیں, تو پھر ایسا کیا کرنا چاہیے کہ انسان کے دل کی سیاہی جو ہے وہ چھٹنا شروع ہو جائے اور انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے؟ تو اس کے بارے میں ہماری تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی عبدالروف صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یقیناً یہ آج کل ہماری ایک بہت بڑی ضرورت ہے, اور اس ضرورت کے حوالے سے آپ نے بڑا اہم ایک موضوع اور ایک اہم بات اور ایک اہم ٹاپک پر آپ نے ہمیں مدعو بھی کیا اور اپنی سوال بھی ہمارے سامنے رکھا. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے جن کی طرف رہنمائی فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. دیکھیے جی, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, اللہ کی طرف رجوع کرو اے ایمان والو تاکہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو دیکھیں جب انسان گناہوں کے سمندر میں اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا محسوس کرے تو نکلنے کی ایک آس لگا کر کے باہر نکل آئے. وہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ استغفار اور اللہ سے معافی مانگ کر کے گناہوں کے سمندر سے باہر نکل آئے. ماشاء سبحان. اور فرمایا اس حوالے سے چند ایک گزارشات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ سکے کہ ہم کس طرح اللہ کے ہاں اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں, کس طرح اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا مرتبہ بڑھ سکتا ہے, کس طرح ہم گناہوں کی دلدل سے نکل کر اللہ رب العزت کے ہاں برگزیدہ حیثیت کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں. اس حوالے سے چند ایک گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھو میرے محترم دوستو, اللہ کے محبوب پیغمبر فخر مجسم رحمت کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آدمی جو استغفار کو لازمی پکڑے, من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا, اللہ رب العزت ہر تنگی سے نکلنے کا اس کو راستہ عطا فرمائیں گے. من کل ہم مخرجا, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من کل ہم فرجا, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر غم سے نکلنے کی راہ ہموار کر دیں گے. اور اللہ رب العزت وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیں گناہوں پر توبہ اور استغفار وہی آدمی کرے گا
جس کے دل میں خوف خدا ہو. بے شک یاد رکھیں سب سے پہلے خوف خدا پیدا ہوگا, اللہ رب العزت کا ڈر انسان کے دل میں آئے گا. اس کے بعد وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ میں کوئی ایسے اعمال کروں, ایسے کوئی کام کروں جن کی وجہ سے میری زندگی ان راہوں پر چلے جو اللہ کی فرما برداری کی راہ ہے, بے شک اللہ رب العزت کی طرف جان. پھر اسی کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر 28ویں سپارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے جو آدمی ڈرتا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں یہاں سے وہم اور گمان بھی نہیں ہوتے. بے شک بے شک تو اس بارے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا بھی ضروری سمجھوں گا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. بے شک اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ ایسا تریاق ہے جو گناہ کو مٹا دیتا ہے. بے شک فرمایا ان الحسنات یذهبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. بے شک فرمایا کہ جب آدمی کیا کرتا ہے, گناہ ہو جانے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے, وہ جو چھوٹا سا نقطہ لگا تھا دل کے اوپر وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے. اگر آدمی توبہ نہیں کرتا اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے, گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے, فرمایا ہوتا یہ ہے کہ چلتے 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 اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ گناہوں کرنے کی وجہ سے سارا دل کیا ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے. اب یہ گناہ جو اتنے زیادہ ہو گئے کہ دل سیاہ ہو گیا, فرمایا پھر اس آدمی کو سارے شعور ختم ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے جو مختلف قسم کے انوارات ہوتے ہیں اس کی دل محسوس نہیں کر سکتا. پھر فرمایا کہ کیا ہو جاتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے. فرمایا اگر یہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں. تو یہ توبہ, یہ استغفار اتنی قیمتی چیز ہے جو دل کو منور کر دیتی ہے, جو دل کو روشن کر دیتی ہے, آنکھوں کو بینا کر دیتی ہے. یہ استغفار ایسی چیز ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں, اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو اچھا فرما دیتے ہیں. اسی استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو مشکلات سے نکال دیتے ہیں, بے شک مشکلات سے نکال دیتے ہیں, پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں اور آدمی کے دل کو صاف کر دیتے ہیں. سبحان یاد رکھیں میرے بھائیوں, میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے یہ بھی عرض کرنا لازمی اور ضروری سمجھتا ہوں کہ توبہ ہے کیا. فرمایا یہ توبہ اللہ رب العزت سے اپنے کنیکشن کو جوڑنے کا نام ہے, جو گناہوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے, جو شیطان کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے, جو انسان نافرمانی کے ذریعے اپنا کنیکشن اور تعلق اللہ کی ذات سے توڑ لیتا ہے, اس کے جوڑ لینے کا نام توبہ ہے. سبحان توبہ ایسا عمل ہے کہ جیسے آدمی, ایسا عمل ہے توبہ کہ جس سے انسان اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے. اچھا, اب توبہ محض زبان سے کہنے کا نام نہیں کہ آپ نصرت فتح علی خان کی قوالی لگا لیں اور توبہ 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 کہتے رہے, یہ توبہ نہیں. ٹھیک ہے, توبہ کے لیے شرائط ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کی کم از کم 5 شرائط ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے جو کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ گناہ بھی ہوتے رہیں اور ساتھ کے ساتھ توبہ توبہ بھی کہتا رہے, ایسا نہیں. فوری طور پر کیا کرے, گناہ کو چھوڑ دے. نمبر 2, جو گناہ ہو چکا اس پر دل سے ندامت کرے. ندامت نمبر 3, کیا کرے, آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے. نمبر 1, گناہ کو فوری طور پر چھوڑ دے. نمبر 2, جو ہو چکا اس پر دل سے ندامت ہو. نمبر 3, آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو. نمبر 4, اگر اس کا تعلق حقوق و لباد سے ہے, مثلا ایسا گناہ کیا کہ جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ تھا, مثلا کسی کی زمین غصب کر لی, کسی کا پیسہ دبا لیا, کسی کو نقصان پہنچایا. اب ان گناہوں کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے. اب کیا کرے, فرمایا کہ اگر کسی کا مال چرایا اس کو واپس کرے, کسی کا پیسہ مارا ہوا تو اس کو واپس کرے, کسی کا حق متعلق ہے تو اس کا حق ادا کرے. یہ 4. 5ویں شرط جو انتہائی اہم اور ضروری ہے, ہمارے اکابر نے لکھا ہے, اس کی 5ویں شرط یہ ہے اپنے ماحول کو بدلے. اللہ بھائی دروسا, میں آپ کی خدمت میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں, جب تک ماحول نہیں بدلے گا اس وقت تک آپ توبہ پہ پکے ہو ہی نہیں سکتے. بالکل اس لیے کہتے ہیں یار بد
یہ مار بد سے بھی برا ہوتا ہے. مار سانپ کو کہتے ہیں. فرمایا کہ یار بد یہ مار بد سے بھی برا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں سانپ کا ڈسا ہوا جان سے جاتا ہے اور برے دوست کا ڈسا ہوا بس اوقات ایمان سے بھی چلا جاتا ہے. اللہ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمارا ماحول ہے اس ماحول کو بدلیں. شیطان جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے، صرف ہمیں لے جا نہیں سکتا. کہیں پر کوئی گناہ کا کام کرنا ہو اس کا وسوسہ تو ہمارے دل میں ڈال سکتا ہے، خیال تو ڈال سکتا ہے، لیکن ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر باہر نہیں جا سکتا. جبکہ جو برا دوست ہوتا ہے، بری صحبت ہوتی ہے، بری سوسائٹی ہوتی ہے، وہ آدمی کا ہاتھ پکڑ کر کے بھی لے جاتی ہے. چل یار تیری ٹکٹ بھی میں بھروں گا، تیری ٹکٹ بھی میں بھر دوں گا، چل میرے نام. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ سے توبہ تو کرتے ہیں کسی اللہ والے کا بیان سن کر، کسی نیک مجلس میں بیٹھ کر، کسی اچھی صحبت میں بیٹھ کر. ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ زندگی کوئی زندگی ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں گزرے. دل میں خیال تو پیدا ہوتا ہے، توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے اپنے ماحول کو نہیں بدلتے، جس کی وجہ سے ہم لوگ توبہ کے اوپر پختہ اور پکے نہیں رہ سکتے. اس لیے میں یہ اس بات لازمی کرنا چاہوں گا کہ 5ویں شرط توبہ کی یہ ہے اپنے ماحول کو بدلے تاکہ اس توبہ کے اوپر پکا ہو جائے. جب ہم اس توبہ کے اوپر پکے ہو جائیں گے تو میرے دوستو خدا کے ساتھ کنیکشن بحال ہو جائے گا. اور میں کہ ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کریں، اتنے گناہ کریں، اتنے گناہ کریں، پر میں وہ ایک پر دوسرا رکھتے چلے جائیں، رکھتے چلے جائیں، رکھتے چلے جائیں. اور فرمایا کہ ان کے گناہ آسمان کی چھت کو پہنچ جائیں. اتنے گناہ کوئی نہیں کر سکتا کہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں. فرمایا لیکن وہ کریں، ایک مرد ایک عورت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے پیدا ہوں آخری انسان تک زندہ رہے، اتنے گناہ کریں، پھر ایک دفعہ اس پروردگار سے کہہ دیں یا اللہ معاف کر دے، اللہ سارے معاف کر دے. اللہ ایسا کریم ہمارا رب ہے، ایسا رحیم ہمارا رب ہے. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. تم نے اللہ رب العزت کے بارے میں اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی عنایت، اس کی دین کو دیکھا ہی نہیں. جس رب نے ہم پر اتنے احسان کیے، ہم شمار کرنا چاہیں تو کاؤنٹنگ کا نظام فیل ہو جائے. اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی کہ ہم ان نعمتوں کے اوپر غور کریں تو انسان شک در رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ یا اللہ تیری اتنی ہم پر انعامات، اور ہم کیسے بدبخت ہیں کہ تجھ سے ہی دور ہو گئے، تیری رحمت سے ہی دور ہو گئے. تیرے در پہ کبھی آ کے نہ دیکھا، تیرے سامنے آنسو بہا کر نہ دیکھا، تیرے دربار کے اندر ہم آئے نہ، کبھی کہیں سر جھکایا، کبھی کہیں سر جھکایا، کبھی کسی کو اپنا دکھڑا سنایا، کبھی کس کو اپنا دکھڑا سنایا. اے کاش ہم اپنے دکھڑے، اپنے غم، اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھتے اور اللہ رب العزت ہمارے اس لیے اس کے راستے نکال کر دکھا دے. اس لیے استغفار کے حوالے سے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم ہمہ وقت استغفار کی کثرت رکھیں. خود فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار فرماتے، ایک ایک مجلس میں. اب اللہ کے نبی تو معصوم، اللہ کے نبی تو معصوم ہے، ہر قسم کی خطا سے اللہ کے محبوب پیغمبر پاک ہے، اس کے باوجود ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار فرمانا. اور جو ہم ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ رب العزت کے سامنے کیا کر لیں، معافی مانگنے، کبھی اس کا خیال ہی نہیں آتا. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کی راہ متعین کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں عاجزی انکساری کے ساتھ جھکا دیں. جھکانا ہمارا کام ہے، اٹھانا پھر اس کا کام ہے. بے شک، اٹھانا پھر اس کا کام ہے. اس کے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، اس کے در پر آؤ تو صحیح. تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کے رحمت کے دریا بہانے میں کوئی دیر نہیں. اس لیے میں ایک واقعہ اس کے ساتھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ سیدنا حسن بصری یہ مشہور تابعی ہے رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعۃ، جن کی تربیت سیدہ طیبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم مومنوں کی ماں اما جان ام سلمہ کی گود میں ہوئی ہے. اللہ، اتنے بڑے مشہور تابعی اور اتنے بڑے اور عظمتوں والے جن کی تربیت ام المؤمنین کی گود میں ہو رہی ہے. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے اور اس نے آ کر کی بات کہی کہ جناب
میرا مسئلہ یہ ہے کھیتی میری سوکھ رہی ہے, آپ دعا فرما دیں کہ میری کھیتی جو سوکھ رہی ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے. آپ نے نسخہ بتایا. اللہ والے لوگوں کو اپنے در پر نہیں جھکاتے, اللہ والے لوگوں کو اللہ کی طرف جھکاتے ہیں. بے شک بے شک ہمیشہ لوگوں کا رخ اللہ کی طرف موڑتے ہیں, بے شک. اپنی طرف نہیں کہ بی بی اور تو میرے سجدہ کر. نہیں میرے بھائیوں, اس بات کو سمجھو, اللہ ہمیں سمجھ دے. فرمایا کہ حضرت حسن بصری سے اس آدمی نے عرض کیا کہ آپ دعا فرما دیں میری کھیتی سوکھ رہی ہے. آپ نے اس سے ارشاد فرمایا جاؤ استغفار کرو, جاؤ استغفار کرو, معافی اللہ سے طلب کرو, استغفار کرو. وہ آدمی چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا جناب میں بے اولاد ہوں, آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ مجھے اولاد کی دولت سے نواز دے. آج کئی لوگ مختلف عاملوں کے پاس, مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں, علاج کرواتے ہیں کہ جناب ہمیں اولاد نہیں ہو رہی, اولاد والی نعمت حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ہم اس چیز کے منکر نہیں ہیں, علاج بھی کرنا چاہیے, دم بھی کروانا چاہیے, ہم اس چیز کے منکر نہیں, لیکن عرض یہ کرتے ہیں کہ یہ خزانہ ہے میرے رب کے پاس. بے شک بے شک. اتنا ضرور کہتے ہیں یہ خزانہ میرے رب کے پاس ہے, کسی پیر کے پاس بھی نہیں ہے, کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے, کسی انجینئر کے پاس بھی نہیں ہے. یہ جو خزانہ ہے یہ میرے رب کے پاس ہے, مانگنا اسی سے ہے. علاج کے درجے میں آپ علاج بھی کروا سکتے ہیں اور اسباب کے درجے میں جی میں بے اولاد ہوں, آپ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اولاد کی نعمت سے نواز. اس پر جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی یہی ارشاد فرمایا جاؤ استغفار کرو, جاؤ کیا کرو, استغفار کرو. اتنے میں تیسرا آدمی آیا, اس نے یہ کہا جی جناب میں مسکین ہوں, فقیر ہوں, بیار و مددگار ہوں, میرے پاس مال کی کمی ہے, میں مخلوق الحال ہوں, مفلوق الحال ہوں, میرے بارے میں کچھ سوچے اور میرے لیے دعا فرمائے. آپ نے اس سے بھی فرمایا جاؤ استغفار. یہ تینوں آدمی چلے گئے. ان کے جانے کے بعد شاگردوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عرض کی کہ جناب تینوں کو آپ نے ایک ہی قسم کا جواب دے دیا, تینوں کو آپ نے ایک ہی جواب دے دیا. کیا جواب دیا آپ نے کہ جاؤ استغفار کرو, جاؤ استغفار کرو. فرمایا تم قرآن میں غور نہیں کرتے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اللہ سے معافی مانگو بے شک وہ غفار ہے, معاف کرنے والا. پھر فرمایا اس کا نتیجہ اللہ نے آگے بیان کیا, اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے, استغفار کی کثرت کرو گے, اللہ پاک کیا کریں گے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر موسلا دھار بارش برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد بھی دیں گے, تمہیں مال بھی دیں گے. اس لیے میں نے ان تینوں آنے والوں کی رہنمائی کی ہے. کدھر؟ فرمایا ادھر کی ہے کہ اللہ کے حضور میں استغفار کرو, اللہ رب العزت موسلادھار بارشیں برسائیں گے, کھیتیاں سیراب ہو جائیں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اللہ پاک مال بھی عطا فرمائیں گے, فقر دور ہو جائے گا. اور فرمایا وَبَنِينَ, اللہ اولاد عطا فرمائیں گے, یہ جھولی بھی بھر جائے گی, رب کی طرف سے یہ خزانہ بھی تمہیں مل جائے گا. تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ استغفار کو لازمی پکڑے. استغفار ہی کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. استغفار کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. استغفار ہی کی وجہ سے اللہ پاک بارشوں کو برساتے ہیں. استغفار ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرماتے ہیں. استغفار ہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں. استغفار ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو طاقت اور توانائی عطا فرماتے ہیں. تو استغفار کو لازمی پکڑیں. من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللہ کے نبی نے کمال فرما دیا, رحمت کائنات ارشاد فرماتے ہیں کیا فرمایا توبہ, خوشخبری ہے کس کے لیے اللہ کے نبی؟ فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا, فرمایا جس بندے کے نام اعمال کے اندر استغفار کی کثرت ہوگی اس کے لیے خوشخبری. اللہ کے نبی خوشخبری ہے فرمان. اور میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر, حضور فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے, آؤ
اللہ کے در کو لازمی پکڑو۔ بے شک۔ میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کے سامنے استغفار کے متعلق جو اہم باتیں تھی وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جی بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ جی، اجمل فاروقی صاحب نے ہماری بڑی بہت ہی پیاری رہنمائی فرمائی استغفار کے حوالے سے۔ تو ہمارے پروگرام کا جو مقصد ہے کہ آپ کی سوچ تبدیل ہو، آپ کا راستہ تبدیل ہو، یہ سب ہمارا پروگرام جو ہے وہ اسی نسبت سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی آج کے ہمارے اس پروگرام سے استغفار کی کثرت کو اپنی زندگی میں لازم کرتے ہیں۔ بے شک۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔